ہوا یوں کہ ابرہہ جو کہ صنعاء میں نجاشی کا گورنر تھا، اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا اور اس کا نام قلیس رکھا۔ ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کو کعبہ سے ہٹا کر اس گرجے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ وہ جب دیکھتا تھا کہ کعبہ سے لوگ کتنی عقیدت و محبت کرتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، تو وہ دل ہی دل میں جلتا تھا۔ اس نے خوبصورت گرجا بنوا کر یہ چاہا کہ یہ لوگ کعبے کو چھوڑ کر اس سے محبت کریں، لیکن عربوں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ بے شک کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، شرابی اور بدکار تھے، لیکن کعبہ کی محبت ان کی گٹھی میں پڑی تھی اور کعبے کو چھوڑ کر وہ بڑی سے بڑی دولت لینے پر تیار نہ تھے۔ لوگوں میں ہر جگہ ابرہہ کی اس تدبیر کا چرچا تھا۔ اسی دوران ایک کنعانی باشندے نے جا کر اس گرجا میں قضائے حاجت کر کے اسے نجس کر دیا۔ ابرہہ کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اس وقت قسم کھائی کہ میں جب تک کعبے کو نہ گرا لوں اطمینان سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد لے کر روانہ ہوا اور خود بھی محمود نامی ہاتھی پر سوار تھا۔ قریش کو یقین ہو گیا کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ کعبے کا جو رب ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے گا۔ چنانچہ ابرہہ کے لشکر پر چڑیوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ہر چڑیا اپنے پنجوں میں پتھر لیے ہوئے تھی۔ یہ پتھر جس کو لگتے اس کو ہلاک کر دیتے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پتھر کی کنکریاں پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ محترم حاضرین، اس واقعے کو بڑی شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں کو خیال ہوا کہ مستقبل قریب میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی کھلی ہوئی نشانی تھا کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ آنے والا ہے جو کعبے کو نجاست سے پاک کر دے گا اور کعبے کی شان بلند ہوگی اور عزت و عظمت میں کوئی دوسرا کعبے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔